أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان، 7 ماہ مبارک رمضان ایک ایسا دن ہے کہ جو بعض روایات کے مطابق وفات جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ ان کا حسب نسب کیا تھا؟ اور وہ کن شخصیات سے تعلق رکھتی تھی؟ اس کے متعلق چند لحظوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو امامت کی پہلی کڑی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، بلکہ ان کے متعلق تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہیں۔ یہ بی بی 55 سال قبل از ہجرت اس دنیا میں تشریف لائیں، اور ان کی رحلت جو تاریخ میں اختلاف کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ 23 صفر المظفر اور کچھ کے نزدیک 7 رمضان۔ البتہ ہجری کون سا تھا سال اس میں اختلاف ہے، اور یہ بی بی جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھی اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ یہ بی بی دوسری خواتین میں سے دوسری خاتون ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس بی بی کی شادی محسن اسلام سردار قریش کلید بردار کعبہ جناب ابو طالب سے ہوئی کہ یہ تاریخ میں بتاتے ہیں کہ ایسی شادی تھی کہ یہ جس میں شوہر اور بیوی دونوں ہی ہاشمی تھے۔ یہ ایسی پہلی شادی تھی اس دور کی، اور ان کا نکاح ایک اجتماع میں پڑھا گیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے خود اپنا نکاح پڑھا، اور جناب اسد کے جو والد گرامی تھے جناب فاطمہ بنت اسد کے، ان سے مخاطب ہو کر جناب ابو طالب نے اجازت نکاح مانگا اور خود خطبہ پڑھا، اور نکاح قائم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جناب ابو طالب کے دولت سرا پر آئیں، اور اس بی بی کے کافی القاب جو ہمیں ملتے ہیں، جس میں محدثہ بھی ایک لقب ہے، کہ یعنی ایسی بی بی ہیں کہ جو احادیث کو نقل کرنے والی ہیں، اور ہمیں ملتا ہے تواریخ کی کتابوں میں کہ یہ اس بی بی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 46 احادیث نقل کی ہیں، کہ وہ جو متفق علیہ احادیث ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس بی بی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بیعت کا وقت آیا اور
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو جزیرۃ العرب کے بہت کم لوگوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی تھی۔ یہ لوگ جنہوں نے پہلے بیعت کی اسلام میں سبقت کرنے والے مشہور تھے، اور انہی میں اس بی بی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بی بی ان 10 افراد میں تھی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بہت اکرام کیا اور آپ کو ماں کا درجہ دیا۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے بی بی کی دوسری شخصیت تھی عورتوں میں، یعنی پہلی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے بعد جس نے بیعت کی عورتوں میں وہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھی۔ اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نے بیک وقت رسالت اور امامت کی پرورش کی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آئے تو انہی کی گود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی گود میں پلے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جس طرح جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بیٹا سمجھتی تھیں، اسی طرح جناب رسول خدا کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، بلکہ تاریخ میں اس قدر ملتا ہے کہ اس اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ جناب پیغمبر اکرم کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کی خاطر تواضع کی جاتی تھی، ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ سلاتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کو کوئی نقصان پہنچا جائیں۔ اس عبداللہ کے یتیم کو کبھی ان دونوں شخصیتوں نے ماں اور باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی ہستیوں کو اپنے باپ اور ماں کا درجہ دیا کرتے تھے اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رحلت جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی واقع ہوئی اور اس دار دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، کوچ فرمایا، تو روایت میں ملتا ہے حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور اطلاع دینے آئے۔ جب علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور پوچھا کہ علی کیا بات ہے، تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی۔ اور روایت میں ملتا ہے جب تجہیز و تکفین کا وقت آیا تو 3 کام ایسے کیے جناب رسول خدا نے کہ جو کبھی بھی نہ کیے تھے، کہ اصحاب نے جب دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ پہلا کام کیا کیا؟ تاریخ میں ملتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتارا اور علی کو دیا اور کہا، اے علی، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو اس پیراہن کا کفن دینا۔ اور جب قبر کھودی جا چکی اور جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو دوسرا کام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ پہلے خود اس قبر میں اترے
اور کچھ دیر کے لیے اس لحد میں، اس قبر میں سیدھے لیٹ گئے، اور دائیں بائیں کروٹ لینے کے بعد باہر آئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے مادر گرامی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہترین ماں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا اقدام تھا کہ جو مختلف تھا، کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ اور تیسرا کام جو مختلف تھا وہ یہ تھا کہ جب دفنایا جا چکا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو، تو روایات بتاتی ہیں تعویذ قبر بند ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو جناب رسول خدا اس قبر پر رہ گئے، بیٹھے رہے کچھ دیر، اور اس قبر کی مٹی میں اپنی انگلیاں ڈال کر پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ جناب رسول خدا کے زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، 3 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا۔ تو اس 3 جو اقدام تھے جناب رسول خدا کے، مختلف تھے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی جنازے پر ہم نے آپ کو یہ چیزیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اقدام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ تھی اور اس کا مطلب کیا تھا، اس عمل کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے صحابیو سنو، فاطمہ بنت اسد کوئی عام بی بی نہیں تھی، بلکہ علی کے ساتھ میری بھی ماں تھی، اور میں نے یہ اقدام ان کی بخشش کے واسطے کیے ہیں۔ پہلا قدم جو میں نے اٹھایا، پہلا عمل جو میں نے کیا کہ اپنے آبا کا پیراہن کا جو کفن دلوایا، تاکہ جب منکر و نکیر ان کے پاس آئیں اور جب حساب و کتاب ہونے لگے تو اس بی بی کے تن پہ جو کفن ہو وہ میرا پیراہن ہو، اس کے صدقے میں اس کی شفاعت ہو جائے۔ اور دوسرا قدم کہ جب میں قبر میں لیٹا، ان کی قبر میں لحد میں اترا اور لیٹا، تو میں نے اس قبر کو سفارش کی کہ اے قبر، اے لحد، دھیان رکھنا کیونکہ یہ میری ماں ہے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ ہونے پائے۔ قبر کو سفارش کرنے کے لیے کہ جس قبر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک مسح ہو جائے، یقیناً اس قبر کے حامل کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اور تیسرا قدم پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تعویذ قبر بند ہو گیا اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس منکر و نکیر آئے اور سوالات پوچھنے لگے، جو قبر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا من ربو کی، آواز آئی کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب پوچھا گیا من نبیو کے، تو میری ماں نے بلا جھجک کہہ دیا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول ہے، میرا نبی ہے۔ اور جب میری ماں سے پوچھا گیا کہ من اماموں کے، تو میری ماں ایک مرتبہ خاموش ہو گئی اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی مدد کرتے ہوئے ان کو ان یاد دہانی کے لیے کہا، اماں گھبراؤ نہیں، کہو ابنوں کے، تمہارا بیٹا علی ابن ابی طالب تمہارا امام ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستی تھی کہ جس کے لیے خداوند متعال نے
سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ دی۔ خداوند متعال یاد دلا رہا ہے اپنے حبیب کو، اے حبیب یاد کریں اس وقت کو جب آپ یتیم ہو گئے تھے تو آپ کو ہم نے پناہ دی، یعنی اپنی طرف نسبت دی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کون ہستیاں تھیں، وہ فقط جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھیں، کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور ان کی پرورش کی۔ اور انہی بی بی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنم دیا تھا، اور 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر مہمان خدا رہی تھیں۔ اور ان 3 دنوں کے دوران جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی خوب خداوند متعال کی طرف سے تواضع ہوئی اور جنت کی نعمات سے نوازا گیا تھا۔ اس بی بی کی یہ عظمت ہے، اور 7 رمضان اسی بی بی کی وفات کا دن ہے، اور آپ کی قبر اقدس جنت البقیع میں واقع ہے۔ خداوند متعال سے یہ التماس ہے، دعا کرتے ہیں کہ بی بی کے صدقے میں ہماری معرفت میں اضافہ عنایت فرمائے اور علم و عمل کے زیور سے ہمیں آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔